بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹرانسجینڈر بل پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ اس حوالے سے کشمکش ختم ہو جائے گی۔ 4 شہر، آبادی تقریباً 10 لاکھ، صبح کا وقت، سب اپنے کام میں مصروف، اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز اور پھر زمین ہلنے لگتی ہے۔ لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکلے تو گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رک گئی۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ گھر گرنے لگے، اور حیران کن بات یہ کہ زلزلہ صرف اتنی جگہ پہ آ رہا تھا جہاں آبادی تھی۔ شہر سے باہر کی سڑک اور راستے بالکل ٹھیک، نارمل حالت، لیکن جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے اتنے علاقے کی زمین ارد گرد سے کئی فٹ اونچی بھر آئی۔ ایسے لگا جیسے شہر کے علاقوں کو کسی نے زمین سمیت اٹھا لیا اور نیچے گہرائی میں یعنی ایک کھائی بن گئی، اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا لٹک گیا، ٹکرا گیا، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ شہر کی ساری آبادی ایک سیکنڈ میں پس کر پاؤڈر جیسی بن گئی، اور جو بچ گئے وہ جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور یہاں یہ بات حیران کن تھی کہ ہر ایک پتھر پر ان کے نام الگ الگ لکھے ہوئے تھے۔ پتھر پر جس کا نام ہوتا تھا وہ پتھر صرف اسی کے جسم کو گر کر اسی کو کچل رہا تھا، اور پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہوا، میں اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کے آسمان سے اترے، اور پھر یہ فرشتے مہمان بن کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہی فرشتے تھے انتہائی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور جو ان بدکاروں پہ عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کے آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کے ان بستیوں کو الٹ دیا۔ برا واقعہ قرآن مجید سورۃ الاعراف میں ہے، اور ارشاد ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، لیکن اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر ایک مے برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پہ برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ آج ہر طرف ٹرانسجینڈر بل پہ قوم لوط کے واقعے کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کتنا پاورفل ہے، اس قانون کے معاشرے پہ کتنے اثرات مرتب ہوں گے۔ کیا یہ ٹرانسجینڈر جن کو عرف عام میں خسرا ہیٹڑ یا خواجہ سرا کہا جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں کوئی خوشنما تبدیلی لے کر بھی آئے گا کہ نہیں، اس ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قوانین خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے، لیکن حقیقت میں تیسری جنس کے حقوق پہ شاید ڈاکہ ڈالا گیا ہو جو اس کا حصہ نہیں۔ سپریم کورٹ نے 2012 میں ایک رولنگ دی تھی اور انہیں تیسری جنس کے طور پہ تسلیم کیا تھا، اور انہیں ووٹ دینے کا اختیار دیا تھا، اور ان کے شناختی کارڈ پہ ان کی جنس لکھنے کے احکامات جاری کیے تھے، جبکہ اس بل کی شق نمبر 3 اور اس کی ذیلی شق نمبر 2 کے ذریعے انتہائی خطرناک قانون سازی کی گئی، جس میں کہا گیا کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی یعنی سیلف پرسیپشن کے مطابق ہوگا۔ یعنی کوئی مرد آج اگر یہ اعلان کر دے کہ مجھ میں تو نسوانی کشش ہے، لہٰذا آج سے مجھ کو عورت سمجھا جائے، تو نہ صرف اس کی بات کو درست مانا جائے گا، بلکہ اس وجہ سے اس کے ڈاکیومنٹ، شناختی کارڈ، پاسپورٹ سب میں تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ اس سے اگر وہ کوئی عورت دعویٰ کرے کہ اب وہ ایک مرد ہے تو اس کی بات کو بھی سچ سمجھا جائے گا۔ اب اس عمل کی ویریفیکیشن کے لیے نہ تو میڈیکل بورڈ کی پابندی عائد کی گئی اور نہ ہی اس کے نفسیاتی معائنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ قرآنی تعلیمات تو واضح طور پہ یہ بتاتی ہیں کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں، بلکہ یہ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور نہ ہی اس کو وہ ساخت تبدیل کر سکتا ہے۔ اس طرح نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی جو مردوں کا حلیہ اختیار کریں، اور ایسے مردوں پہ بھی لعنت بھیجی جو عورت کا روپ اختیار کریں۔ تاہم میرا جسم میری مرضی والے طبقے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت اس کی مکمل آزادی اور ایک سنگین فتنے کا راستہ کھولا گیا۔ ایک لڑکا جب 18 سال کا ہوتا ہے اور وہ یہ خیال کرے کہ میں مرد نہیں، مجھ میں تو عورتوں والی خصوصیات ہیں، تو جینڈر ایکٹ اس کو مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ ناظرہ کے دفتر میں جائے
اور وہ اپنے آپ کو لڑکی کے طور پہ ڈکلیئر کر دے، اور اب وہ لڑکی والا شناختی کارڈ لے کے اپنے محلے میں آئے اور کسی مرد سے مل کر مولوی صاحب کے پاس جا کے شادی کر لے، تو حقیقت میں وہ تو دو مرد ہی تھے نا. تو قانون پاکستان کے تحت اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہا ہے اور اس پر جینڈر ایکٹ خاموش ہے. فرض کریں اس طرح جابز نکلتی ہیں جس میں خواجہ سراؤں کا کوٹا 5% ہے. ایک لڑکا اٹھتا ہے اور نادرا میں درخواست دیتا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہے. نادرا اس کو مرد کی بجائے خواجہ سرا کا شناختی کارڈ دے دیتا ہے، وہ اپلائی کرتا ہے اور سلیکٹ ہو جاتا ہے. تو جو اصل خواجہ سرا ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ان کے حق پہ ڈاکہ نہیں پڑے گا. اور پھر وہی مرد کچھ عرصے بعد دوبارہ نادا کے دفتر جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو مرد ہوں. نادا اس کا پرانا کارڈ ختم کر کے نئے کارڈ پہ اس کو مرد کی شناخت دے دیتا ہے. اصل میں قانون میں نہ تو اس کے طبی یا میڈیکل معائنے کو کہا گیا، نہ ہی کسی نفسیاتی معائنے کو. تو جینڈر ایکٹ کا نفاذ اپنی اصل روپ میں کیسے نافذ ہوگا؟ خواجہ سرا جو کہ قدرتی پیدائشی خواجہ سرا ہیں یا کسی بیماری کی صورت میں اپنی شناخت کھو دیتے ہیں یا کسی حادثے کی صورت میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، تو کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں؟ ان کی جینڈر آئیڈینٹی کہاں گئی؟ انڈیا کے قانون کے مطابق ایک ایگزامینیشن بورڈ بیٹھتا ہے جس میں میڈیکل ڈاکٹر، جنسی ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر، خواجہ سراؤں کے اپنے نمائندے وہ موجود ہوتے ہیں اور ان کی رپورٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے. صرف امریکہ کے اندر یہ قانون موجود ہے جس کے تحت اس طرح کی شادی ہو سکتی ہے. دنیا میں صرف 12 ایسے ممالک ہیں جہاں ٹرانسجینڈرز کے لیے قوانین موجود ہیں اور 57 اسلامی ممالک میں کسی جگہ ایسا قانون موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس قانون کی ان شقوں کو چھوڑ کے باقی قانون ٹرانسجینڈر کے لیے فائدہ مند ہے. خواجہ سرا پاکستان کی سب سے ایک مظلوم مخلوق ہے جسے آج بھی ہمارے معاشرے میں تسلیم نہیں کیا جاتا. جس گھر میں پیدا ہو جائے اس گھر میں خوشی کی بجائے ماتم ہوتا ہے. معاشرے کی بے حسی کا اندازہ لگانا کوئی بڑی بات نہیں. معاشرہ ان کو کسی قسم کا کردار دینے کو تیار ہی نہیں ہے. معاشرہ ان کو خسرا، ہیجڑا، خواجہ سرا کے ناموں سے پکارتا ہے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے. ٹرانسجینڈر سے منسلک آرگنائزیشن سے بات کی جائے تو وہ حکومتی اقدامات کو ناکافی سمجھتی ہیں. اس کے ساتھ وہ معاشرے کی بے حسی، للچاتی نظریں، گھورتی نگاہیں، جنسی زیادتی، بلیک میلنگ، کرائے پر مکان کا نہ ملنا، ہراسمنٹ، ڈسکرمنیشن، مرڈر، ظلم و جبر اس کی داستانی ہے. ان کو انہی کے گھروں میں اپنے گھر والے قبول نہیں کرتے. گرو چیلا سسٹم میں ان کو گھر کا تحفظ تو مل جاتا ہے اور بھیک مانگنے اور ڈانس پارٹی سے ڈیرے کی روزی روٹی کا بندوبست ہو جاتا ہے، لیکن خود کفیل نہیں ہوتے. اور جب تک معاشرے کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا بند نہیں کیا جاتا. روزگار کے وسائل مہیا نہیں کی جاتے، تعلیمی طور پہ انہیں ایکویلٹی نہیں ملتی اور یہ معاشرے کے باعزت شہری نہیں بن سکتے. کوئی بھی قانون جب تک ضرورت کو مد نظر رکھ کر نہیں بنایا جاتا اور بیرونی حقائق کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے لایا جاتا ہے، اسے فائدے کی امید مت رکھیں. وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گا، لوگوں کی وراثت کے حق کے لیے اس کے غلط استعمال کریں گے. خواجہ سرا کو حقوق دینے ہیں لیکن ان پر کوئی کنٹرول، ماہرین کی رائے اور دیگر چیزوں کو تو مد نظر رکھیں. ان چیزوں کے بغیر تو اپنا مذاق نہ اڑوائیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ ابھی اگر جس فارم میں آیا ہے وہ فارم انکمپلیٹ ہے. اس کے اوپر نظر ثانی بہت ضروری ہے. Until the next time, Allah Hafiz.